دوسرا سوال کیا ہے طریق ثابت کرو، حدیث پیش کرو ہمارے سامنے، یہ حدیث ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت۔ یہاں ایک تیسری بات بھی ذکر کر رہے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یوم ولادت کو منانا یا یوم وفات کو منانا، برتھ ڈے یا عرس، ہمارا اسلام اس سلسلہ میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیا یہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یوم ولادت کو مناؤ؟ ہم بھی اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اجی ساڈے منڈے دی برتھ ڈے لہذا کیک لیاؤ، وہ کیک لیا ہے نال جناب اور بڑا گند بن جاتا ہے اور کیک کٹیا جا رہا ہے اور خوشی منائی جا رہی ہے کہ ساڈے منڈا ماشاء اللہ یہ 1 سال بد گئی عمر، حالانکہ 1 سال کم ہوئی ہے، 1 سال عمر تو دن ب دن کم ہو رہی ہے، زیادہ نہیں ہو رہی۔ اگر میری عمر 50 سال ہے تو 35 تو نکل گئی نا بیچ میں سے، 34 مائنس ہو گئے، کام تو خراب ہے کہ یہ خوشی کی بات ہے۔ قبر کے نزدیک ہو گئے۔ برتھ ڈے یوم ولادت کا منانا یہ عیسائیوں کا طرز عمل ہے۔ کس کا؟ عیسائیوں کا۔ وہ ایک جگہ میں ایک مولوی اور پیروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ کیک کاٹ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں برتھ ڈے ٹو یو، پتہ نہیں کوئی اس طرح بول رہے تھے وہ، اب تو مجھے بھول ہی گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اللہ اللہ حضرت جی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اللہ اللہ، کمال ہے بھائی۔ اللہ اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ ہم تو ہدایت کی دعائی کر سکتے ہیں جی، اور ہم کیا، ہم تو ان کی خیر خواہ ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ تعالیٰ نے اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی وأمی الہین، بناؤ مجھے اور میری ماں کو الہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ قال سبحانک، عیسیٰ فرمائیں گے پاک ہے تو، ما یکون لی، نہیں مناسب میرے لیے، ان اقولا، میں کہہ دوں، ما لیس لی بحق، وہ بات جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، جس کا مجھے ان کنت قلت، اگر میں نے بات کہی ہوتی، فقد علمت، یقیناً تو جانتا ہے، اگر میں نے بات کہی ہوتی تو تو نے جان لیا ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل کے اندر ہے، ولا اعلم ما فی نفسی کا، میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے۔ اللہ کا دل کیسا ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کا نفس ویسا ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو خوب غیب کو جاننے والا ہے، خوب غیب کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم، نہیں میں نے کہا انہیں، الا مگر وہی، ما امرتنی بھی، جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے۔ انی عبد اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ربی، جو میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، جب تو نے مجھے کنت انت الرقیب علیہم، تو تو نگہبان تھا ان پر، وانت علی کل شیء شہید، تو ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے مختار کل ہونے کی نفی ہے کہ وہ مختار کل نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے۔ کہتے سبحانہ کا، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو میرے لیے تو ایسی بات مناسب ہی نہیں ہے، مختار کل تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتا نا۔ کہتے ہیں اگر میں نے کہی ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا۔ اللہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، تو علام الغیوب ہے،
باتیں، تمام دلائل ان سے نفی ہے کہ مختار کل حاجت روا مشکل کشا ہونے کی نفی ہے۔ یہاں پر ایک بات ہے، بات کہ فلما توفیتنی پورے روح اور جسم قبضہ کرنے کے معنی میں ہے، روح اور جسم کو قبضہ کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام فوت تو نہیں ہوئے نا، فلما توفیتنی کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تو نے مجھے روح اور جسم کے ساتھ جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا، جس طرح سورہ آل عمران میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر لفظ ہے متوفی کا ورافیو کا الیہ، میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ آسمانوں کی طرف اٹھانے کے معنی میں ہے۔ دوسرا معنی کہ یہ گفتگو قیامت والے دن ہوگی، یہ گفتگو کب ہوگی؟ قیامت والے دن ہوگی۔ کان یقول کے معنی میں ہے، فعل ماضی یقین کے لیے استعمال ہوا ہے، اس قول کو اکثر مفسرین نے پسند کیا۔ یوم یجمعو کے بعد اس کا ذکر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مکالمہ قیامت والے دن ہوگا۔ یہ مکالمہ بھائی مرزئی جو ہے قادیانی، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ فلما توفیتنی، تو ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ یہ گفتگو ہوگی قیامت والے دن۔ یہ مکالمہ کب ہوگا؟ قیامت والے دن ہوگا، اس لیے توفیتنی بولا گیا ہے۔ اگر مکالمہ قیامت سے پہلے مراد ہو تو پھر تو اوپر اٹھانا مراد ہے، روح جسم کے ساتھ، کیونکہ صحیح حدیث بھی موجود ہے قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ علامات کبریٰ میں ایک علامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے، نزول ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسائی تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی پھانسی ہو گئی اور انہوں نے پھانسی پہ چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ اب قادیانیوں کو کیا مصیبت ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کا اس میں کیا مقصد ہے اور کیا راز ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے امام مہدی کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے متعلق وہ ساری اپنے اوپر فٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرے بارے میں ہے۔ یہ کس کے بارے میں؟ میرے بارے میں۔ کہتا ہے عیسیٰ بھی میں ہوں، موسیٰ بھی میں ہوں، ہارون بھی میں ہوں، آدم بھی میں ہوں، نوح بھی میں ہوں، ابراہیم بھی میں ہوں، یعقوب بھی میں ہوں، مریم بھی میں ہوں۔ کمال نہیں ہے جی؟ وہ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں اللہ ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے میں ضدی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں جانشین ہوں، اور کہتا ہے جس طرح نبیوں کے معجزے ہیں اس طرح میرے بھی معجزات ہیں۔ اور ایک معجزہ اس نے ذکر کیا اپنے کتاب میں، کہتا ہے میری شادی ہوئی، میں شادی کے قابل ہی نہیں تھا، بچہ پھر بھی پیدا ہو گیا، یہ میرا معجزہ ہے۔ علامہ اسلام اللہ ظہیر رحمہ اللہ چنیوڑ انہوں نے تقریر کی تو اس میں فرمانے لگے قادیانیوں یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا معجزہ نہیں ہے کہ وہ شادی کے قابل نہیں تھا پھر بھی بچہ ہو گیا، یہ اس کا معجزہ نہیں ہے، یہ اس کی بیوی کا معجزہ ہے۔ تو بہرحال اس نے بڑے دعوے کیے، اور یہ سورہ قدر میں دیکھتا ہے کہ اصل آیت یہ تھی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی قادیان، ہم نے قرآن کو قادیان میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ جو مرزئی ہے قادیانی، ان سے ہمارا سوشل بائیکاٹ ہے۔ کیا ہے؟ سوشل
شوشر کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق، کسی قسم کی نرمی، کسی قسم کا پیار، کسی قسم کی محبت، کسی قسم کی لچک ان کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ مرتد ہیں۔ مرتد کی سزا قتل ہے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ اس کو توبہ کی دعوت نہیں دی جائے گی، اس کو توبہ کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ لہذا نو ریلیف، نو کمپرومائز، ریلیف بھی کوئی نہیں ہے، کمپرومائز بھی کوئی نہیں ہے۔ ان کا راستہ جدا ہے، ہمارا راستہ جدا ہے، بالکل قطعی طور پر کوئی ہمدردی، کوئی لچک، کوئی نرمی ان کے لیے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ مرتد ہے، وہ واجب القتل ہے۔ معافی کے تو یہاں تصور ہی نہیں ہے، توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال توجہ کیجیے، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر آپ انہیں عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر آپ معاف کر دیں تو آپ غالب ہیں سب پر، الحکیم، کمال حکمت والے ہیں، کمال۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صبح تک نماز میں یہ آیت بار بار پڑھتے رہے، روتے رہے۔ سنن نسائی کے اندر ہے، صحیح سند کے ساتھ، بار بار یہ آیت پڑھتے رہے، روتے رہے۔ اور یہ مسند احمد کے اندر بھی ہے کہ آپ نے رکوع اور سجدے میں بھی آپ نے فرمایا کہ شاید کو بار بار پڑھ کر میں نے اللہ سے شفاعت کی التجا کی، اور اللہ نے میری التجا قبول کی۔ میری امت میں سے جو شخص بغیر شرک کے مرے گا تو میری شفاعت اسے نصیب ہوگی، اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ سے رو رو کے میں نے دعا کی تھی، رو رو کے اللہ سے دعا کی تھی۔ تو ہماری سورہ مائدہ مکمل ہو چکی ہے، اب وقفے کے بعد انشاءاللہ آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔